الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میں نے گزشتہ درس میں جس موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کو جتنے شعور سے ہم پڑھیں گے ہماری ہمت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، ہماری سوچ اتنی زیادہ بلند ہوگی، ہمارے خیالات اونچے ہوں گے. ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے کہا تھا کہ ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها. اس حدیث سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ہر باب میں، ہر میدان میں، ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور سب سے اچھے انداز سے. سطحیت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کی کچھ مظاہر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، اسی سے متعلق آپ کے سامنے آج ایک بات رکھوں گا کہ شریعت کو پڑھنے سے متعلق ہمارے اندر کتنا شعور ہونا چاہیے، اور شریعت تعلیم کے باب میں، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے باب میں ہماری سوچ کیسے بناتی ہے. آپ دیکھو، حسد ایک ایسی چیز ہے جس کو غلط کہنے کے لیے ایک مسلمان ہونا ہے کیا، عام انسان بھی کہتا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اس کو غلط ہی قرار دیتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ دل کا میل ہے. سب کہتے ہیں. شریعت کی رہنمائی دیکھیے کیسی ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیحین کی، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب العلم اور صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین. ایک تابعی ہے، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے، ان کا مخضرم ہے قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ. 90 ہجری کے آس پاس آپ کا انتقال ہوا. بہت بڑے عالم دین، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ملتی ہیں. وہ یمنی تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. وہ آ رہے تھے مدینے کو، اور راستے ہی میں ان کو خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب مدینے کو آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی. قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ متفق علیہ شخصیت، کوئی نزاع نہیں آپ میں. عشر مبشرہ میں سبوں سے آپ نے استفادہ کیا، آپ اکیلے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہے. کسی نے کچھ کلام نہیں کیا آپ پر. صرف ایک صاحب ہیں یحییٰ ابن سعید القطان، انہوں نے کچھ کلام کیا تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایسا نقد کیا ان پر. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اجمعوا علی الاحتجاج به فمن تکلم علیہ فقد آذى علی نفسه، ایسے کہا امام ذہبی نے رحمہ اللہ. تو قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، معروف حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، یعنی حسد کی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ الایمان بالقدر کے منافی ہے. لیکن شریعت کس جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، رجل، ایک وہ شخص آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایک شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے دین میں لگا دیا. علی ہلکتہ یعنی پورا مال خرچ کر دیا اس پہ لگا کر کے، اس پر حسد کر سکتے ہیں. ورجل، ایک اور شخص ہے آتا اللہ الحکمہ،
یقضی بہا ویعلمھا، اللہ نے کسی کو علم عطا کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو پڑھاتا ہے، اس پر حسد کر سکتے ہیں۔ حسد کرنے کی شکل کیا ہے، کیا صورت کیا ہے حسد کرنے کی، طریقہ کیا ہوگا، خود اللہ کے رسول نے اس کو واضح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب فضائل القرآن میں بھی لائے ہیں۔ ایک تابعین ہیں، اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، ذکوان ابو صالح۔ ذکوان ابو صالح مسجد کے مؤذن تھے، عالی قدر عالم دین، بہت عظیم المرتبت۔ ان کی عالی ہمت کی اگر بات کریں، ان کی سوچ دیکھیں آپ، انہوں نے کہا کہ ما اتمنی من الدنیا الا بیومین، مجھے دنیا سے کوئی علاقہ نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس مجھے 2 دن چاہیے۔ اور 2 دن بھی کیوں؟ اجالس بہما ابا ہریرہ، ان 2 دنوں میں بس میں ابو ہریرہ کی صحبت مجھے مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ اور اللہ نے آپ کو ابو ہریرہ سے اتنا جوڑ کے رکھا، اتنا جوڑ کے رکھا، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کے نام پہ کوئی بھی حدیث بیان کرے تو میں کہہ دے سکتا ہوں کہ اصادق هو ام کاذب، وہ ابو ہریرہ کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اتنی مطلب طویل صحبت تھی آپ کو ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، اس کو جو مال ملا ہے، اس کو جو علم ملا ہے، کاش مجھے بھی مل جاتا، تو میں کیا کرتا، عملت مثل ما یعمل، جیسے اس نے کیا ویسے میں بھی کروں گا۔ لیکن آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، باب الاغتباط فی العلم والحکمہ۔ الغبطہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کی تمنا کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت اور عطا کرے۔ جیسے حسد میں کیا بات ہوتی ہے، زوال النعمہ کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، بس مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ غبطہ میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو ملے ملے مجھے بھی ملے، یہ بات ہے۔ لیکن جو لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے وہ حسد ہی کا لفظ، اسی لیے امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور ابو عوانہ رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں حسد ہی کے لفظ سے باب قائم کیا، حسد ہی کے لفظ سے۔ بلکہ ابن حبان نے باب ما جاء فی اباحۃ الاسد حسد ایسا لفظ قائم کیا انہوں نے باب میں، یہی لفظ۔ اسی لیے ایک بر صغیر کے عالم دین ہیں، پیدا تو یہاں ہوئے لیکن ان کی پوری زندگی مدینے میں تھی، محمد بن عبد الہادی السندی رحمہ اللہ۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں پر انہوں نے حاشیہ چڑھایا سوائے سنن ترمذی کے، مسند احمد پر بھی، اور وہ مطبوع ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وَأَنَّهُ یعنی وَأَنَّ الْحَسَدَ لَا يَنبَغِي ذَلِكَ إِلَّا فِي مَعَالِي الْأُمُورِ، صرف اعلیٰ مقاصد کے لیے ہی حسد جائز ہے اسلام میں، اس طرح کے اعلیٰ مقاصد کے لیے۔ یعنی حسد ایک کمتر چیز ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس کو، کسی بھی معاشرے میں گنجائش نہیں، بے دین وہ بھی پسند نہیں کرتا، آخری درجے کا انسان وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن شریعت نے سوچنے کا رخ کیسے دیا دیکھیے، آپ حسد کیجئے ایسے معاملات میں کہ آپ کسی کے لیے مر جائیں، کسی کے لیے مٹ جائیں، آپ خوب محنت کریں، یہ انداز ہے شریعت کا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو شرعی علم کے لیے عالی ہمت جو ہونی ہے 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہماری 1400 سال کے تاریخ میں علماء کی جو فہرست ہے، صرف نام لینے کے لیے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، بالکل واقعیت ہے اس میں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ ایک عظیم انسان، عظیم عالم دین، امام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، ان کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اندازہ لگائیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن یحییٰ ابن ابی کثیر کی طریق سے ایک قول نقل کیا، انہوں نے
عبداللہ ابن یحییٰ ابن ابی کثیر اپنے والد سے یہ قول نقل کرتے ہیں، ان کے والد ہی کا قول ہے وہ، یحییٰ ابن ابی کثیر۔ ابو کثیر ان کے والد کی کنیت تھی، مدینے کے علماء میں سے ہیں، بہت عظیم عالم دین۔ ان کے بارے میں ان کے معاصر ایوب السختیانی رحمہ اللہ، ان کے معاصر ہیں، اقران، البتہ وہ تھے بصرہ کے، انہوں نے کہا کہ ما بقی علی وجہ الارض مثلہ، کائنات میں ان کی طرح فی الحال کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے یہ ایک معاصر کی۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، یعنی انسان اپنے جسم کو راحت پہنچا کر کے علم حاصل نہیں کر سکتا، عام علم بھی نہیں حاصل کر سکتا، خصوصی طور پر شریعت کا علم۔ اس کے لیے تو ایک آدمی اپنے جسم کو راحت دے، تناسانی کا شکار ہو جائے، راحت اسے عزیز ہو اور وہ علامہ البانی بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ ان کا یہ قول ہے۔ اب دلچسپ بات کیا ہے وہ دیکھیے، ان کے اس قول کو امام ابو الحسین مسلم رحمہ اللہ اپنی الصحیح میں لے کر آئے ہیں۔ اہل علم نے کہا، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح کرتے ہوئے، ان کا قول نہیں ہے، انہوں نے قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے رحمہ اللہ۔ قاضی عیاض کے بہت ہی خوش چیز ہیں وہ۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ رسول اللہ کا قول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول ہے جن کا انتقال 132 ہجری ہے۔ امام مسلم نے اپنی الصحیح میں صغار تابعین میں سے ہی وہ، ان کا قول کیوں نقل کیا؟ وہ تو حدیث کی کتاب ہے نا، نبی کا قول ہونا چاہیے تھا، ان کا قول کیوں نقل کیا؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کے اس قول کو اپنی صحیح مسلم کی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ اس میں لے کر کے آئے ہیں، اور باب قائم کیا ہے، باب اوقات الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے جو احادیث لائے ہیں، انہیں احادیث کے دوران اس قول کو نقل کیا امام مسلم نے رحمہ اللہ۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے المنہاج میں نقل کیا ہے، وجہ یہ بتلائی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت کہ باب اوقات الصلوات الخمس، باب بیان اوقات الصلوات الخمس، اس کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ نے 10 سے زائد حدیثیں لے کر آئے ہیں، ابو مسعود البدری سے، ام المؤمنین عائشہ سے، اور تیسرے نمبر پر عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، اور ان سے سب سے زیادہ حدیثیں لائے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی الصحیح کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ جانتے ہیں یا نہ بھی پڑھے ہوں، اگر کہیں مطالعہ کیے ہوں تو ان کے علم میں بات ہوگی کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی الصحیح کو اس میں جو جمع الطرق والی بات ہے، جودت السیاق والی جو بات ہے، الفاظ کی ادائیگی میں جو محافظت امام مسلم نے روا رکھی ہے، ان خصائص کے پیش نظر کچھ اہل علم نے صحیح مسلم کی افضلیت کو ثابت کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے نماز کے جو 5 وقتہ اوقات ہیں ان کو اتنی باریک بینی سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی سارے طرق اتنی لطافت سے جمع کیا۔ ظاہر بات ہے وہ 1 گھنٹے کا کام نہیں تھا، اس کے لیے آپ نے کتنے انہماک سے کام کیا ہوگا، کتنا وقت لگایا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا آپ نے اتنی باریک بینی سے کام کرنے کے بعد دوران کوئی مناسبت نہیں تھی، بس آپ نے لکھ دیا کہ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اپنی سند سے انہوں نے نقل کیا کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہ میں نے اتنی باریکی کے ساتھ جو ان احادیث کو ترتیب جو میں نے دیا ہے یہ ایسے ہی بیٹھنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنا ہوگا، اس کے لیے دماغ لگانا ہوگا، اس کی دل کی حاضری ضروری ہے، تب جا کر یہ باتیں آتی ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے بات نقل کر دی، اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس دوران آپ نے طلبہ کو نصیحت کر رہے ہیں گویا کہ، ورنہ کوئی ظاہری طور پر کوئی علاقہ نہیں اس اثر کا، اس قول کا،
نہ صحیح مسلم میں، نہ کتاب المساجد میں. اس دوران میں آپ نے لا کر کے بس اس بات کی تنبیہ کر دی. امام مسلم ہے. سبحان اللہ، ہم کیا بول سکتے ہیں تھوڑے سے وقت میں. یہ تو ایک بات رہی امام مسلم سے متعلق رحمہ اللہ. امام مسلم رحمہ اللہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی موضوع سے متعلق 2 آیتیں 2 حدیثیں جمع کر کے آپ تھک نہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اس موضوع سے متعلق اتنی ہی باتیں ہیں. محنت کیجیے، النحلہ بنی، شہد کی مکھی بنی، خوب وقت لگائیے، دور تک جائیے، کتابیں اٹھائیے، ورقگردانی کیجیے. ایک مسئلے کے لیے آپ دیکھیے اس سے متعلق کیا کچھ ہو سکتا ہے، سب جمع کیجیے. اس کے لیے بہت وقت لگے گا، پھر آپ کو راحت ملے گی. ورنہ آپ ظاہری طور پر کوئی آیت پڑھ لیے، کوئی حدیث پڑھ لیے، اس سے پوری بات ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. لا یستطاع العلم براحت الجسم. ایک دوسری مثال ہماری 1400 سال کی تاریخ کے عظیم المرتبہ علماء میں سے شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن احمد الذہبی رحمہ اللہ. میں کیا بتلاؤں آپ کے بارے میں. امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں بس ایک بات بتلا دیتا ہوں میں آپ کو. 8ویں صدی ہجری کے ہیں آپ، 748 ہجری سن وفات ہے. ان کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں اور اتنا عظیم قد ہے ان کا کہ ہماری سر کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. کائنات کی عظیم شخصیتوں میں سے ایک امام ذہبی رحمہ اللہ. رجال میں جو درک تھا آپ کو بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کیا نہیں کیا بتلائیے، کیا نہیں لکھا آپ نے، کس موضوع پہ نہیں لکھا. 1 درجن کے قریب تو کتابیں ان کی میرے پاس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت. امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں میں وہ یہ کہ سیر و اعلام النبلاء میں انہوں نے امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو لائق فرزند ہیں عبداللہ، وہ خود ایک عظیم امام، 291 ہجری سے وفات ہے ان کا یا 292 ہجری. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند کی جو انہوں نے سیرت لکھی ہے سیر و اعلام النبلاء میں. اب جانتے ہیں مسند احمد بن حنبل امام احمد کی، اس پر کئی علماء نے شروع دن سے کام کیا، ان کے فرزند نے بھی کام کیا اس پر، ان کے زوائد ہیں اس پر. امام ذہبی رحمہ اللہ نے مسند احمد پر کن اصحاب علم نے کس نوعیت کا کام کیا بہت مفصل لکھا. ابن عساکر نے کیا کیا، ابن الجوزی نے کیا کیا، دیگر اصحاب علم نے کیا کیا، وہ سب لکھا آپ نے. لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. امام ذہبی رحمہ اللہ مسند احمد پر جس طرح کا کام چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے نہیں تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بہت کچھ اصحاب علم کے کارنامے جو مسند احمد سے متعلق تھے اسے نقل کرنے کے بعد لکھا کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُقَيِّضُ لِهَذَا الدِّيوَانِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اصحاب علم کو پیدا کرے گا جو اس عظیم دیوان دواوین السنہ میں سے اس عظیم کتاب کے لیے کام کریں گے. کیسے کیسے کام؟ کہا کہ مَن يُرَتِّبُهُ وَيُهَذِّبُهُ وَيُصْلِحْ تَصَحَّفْ وَيُصْلِحْ مَا تَصَحَّفْ وَيَحْذُفْ مَا تَكَرَّرَ فِيهِ. مختلف کام. اس کو اچھے سے ترتیب دیں مسند احمد کو، اس کی تہذیب کریں، مکرر روایات کو نکالیں، اس میں جو تصحیف ہو چکی ہے اس کی اصلاح کریں، اس کے منکر روایات کا وہن بیان کریں. اور پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو وَيُرَتِّبْ الصَّحَابَةَ فِي الْمُعْجَمِ، کہا کہ بالمعجم، کہا کہ جو مسند احمد ہے اس کی اپنی ترتیب ہے. سب سے پہلے ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر اس کے بعد ایک الگ ترتیب ہے اس کی. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حروف الہجا سے اس کی ترتیب ہو تاکہ استفادہ آسان ہو. اور پھر وَيَرْمُسْ رُؤُوسَ الْأَحَادِيثِ بِأَسْمَاءِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، اور ہر حدیث کے شروع میں رمز لگا دے کہ یہ کتب ستہ میں کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے. وَإِن رَتَّبَ عَلَى الْأَبْوَابِ فَحَسَنٌ جَمِيلٌ، اگر اسے کوئی سنن ترمذی، سنن ابی داؤد کی شکل میں ڈھال دے تو یہ بہت عمدہ کام ہوگا. یہ بات ہوگا امام ترمذی کی، امام ذہبی کی. اب اس کے بعد دیکھو کیا لکھتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ زندگی کے آخری دنوں میں اس بات کو لکھا
امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ولولا عجزت من ذلک، اتنے سارے میں نے جو ترتیب بتلائی ہے کہ ایسا ایسا کام ہو مسند احمد پر، اگر میں عاجز نہ ہوا ہوتا، کیونکہ میں فی الحال عاجز ہو چکا ہوں، لضعف البصر، بینائی جواب دے چکی ہے، بینائی جواب دے چکی ہے، وعدم النیہ، اب اس درجے کا حوصلہ نہیں ہے جو مجھے جوانی میں تھا، وقرب الرحیل، بالکل موت کے قریب ہوں میں، ان سب وجوہات کی بنا پر یہ کام فی الحال میں انجام نہیں دے پا رہا ہوں، یہ سب عوارض نہ ہوتے تو لعملت ذلک، میں خود ہی اسے انجام دیتا۔ میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، آج امام ذہبی ہوتے تو خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے اور ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ انہوں نے جو جو کہا ہے تقریباً 1 درجن کے قریب تو میرے پاس کتابیں موجود ہیں، جو انہوں نے کہا ہے ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ہو چکا ہے، ہم نے تو خریدا بھی اس کو الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ایک شخص زندگی بھر کام کیا، زندگی بھر کام کیا، ہم نے تو کتنی مرتبہ کہا ہے آپ سے یہ بات۔ امام ذہبی نے ان کی زندگی عبارت ہے صرف عمل اور عمل اور عمل، زندگی بھر بڑے بڑے کام انجام دے کر کے مرنے سے پہلے آنے والی نسل کے لیے 10 کام دے کے جا رہے ہیں۔ کتنی عالی ہمت ہے آپ کی، کتنی عالی ہمت ہے، اور سامنے والوں کو ایک گویا کہ جو ہے ابھار کے جا رہے ہیں، تم کو کرنا چاہیے جیسے میں نے جوانی میں کیا ہے، اگر میرے اندر قوت ہوتی ہے تو وہ بھی میں ہی کر کے جاتا، وہ کام بھی میرے ہی نصیب میں ہوتا، وہ بھی میرے کھاتے میں ہوتا، میرے حسنات میں، لیکن دیکھو میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، تم کو دے کے جا رہا ہوں، اب تم اپنے پاس کر لو، اپنے حسنات میں شمار کرو۔ عزائم بلند ہونی چاہیے، ہم ہزاروں کام انجام دیں پھر بھی ہزاروں کام انجام دینے کی سکت ہمارے اندر ہو، کم از کم اظہار خیال تو کریں کہ میں ایسا 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 دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایسا بنانا چاہتا ہوں، میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتا ہوں، ایسے افراد پیدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ چیز ہونی چاہیے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں، یہ بھی ہمارے اندر خیال نہیں ہوگا؟ اتنا بھی خون ٹھنڈا ہے ہمارا، اتنے بھی کمزور ہیں ہم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کام ہی انجام نہیں دے رہے تو پھر ہم عمل کی کہاں سے سوچیں گے؟ اس لیے ہم اعلیٰ سوچ رکھیں، تعلیم کے باب سے متعلق ہی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، باتیں بہت ہیں، بہت ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت ایک طالب علم حاصل کرنے کے وقت میں یہ جو ہمارا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہمت بنائے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالی سوچ اور عالی ہمت اور اونچا خیال ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سفاسف الامور سے ہمیں بچائے، بزدل دل سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت